آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی کارگزاری لے کے پیش ہوئے ہیں۔ یہ کارگزاری حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک مرتبہ ان کا ساؤتھ افریقہ جانا ہوا، تو وہاں پہ گئے تو جب واپسی کے ٹائم پہ تو ساؤتھ افریقہ کا ایک پل تھا، اس سے وہ گزر رہے تھے۔ تو ایک نیچے ویران جنگل کے اندر ان کی نظر پڑی۔ تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مقامیوں سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا جنگل ہے کہ اس جنگل کے اندر بھی ہماری جماعتیں آتی ہیں۔ تو مقامیوں نے عرض کیا حاجی صاحب یہاں پہ تو نہیں آتی۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ کیوں نہیں آتی؟ دنیا کے ہر کونے کونے میں جاتی ہے، یہاں پہ کیوں نہیں آتی؟ تو مقامیوں نے فرمایا حاجی صاحب یہاں پہ اس لیے نہیں آتی، یہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں، درندے لوگ رہتے ہیں کہ جنہوں نے کپڑے کبھی پہنے ہی نہیں ہیں، تو جنہوں نے کبھی حقیقت والے انسان کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں۔ بظاہر ان کی شکل و صورت انسانوں والی ہے مگر ان کے کام انسانوں والے نہیں ہیں۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے وہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ یہ ایسے رہتے ہیں کہ اگر اس جنگل کے اندر کوئی زندہ بندہ چلا جائے تو جس شخص نے اگر کپڑے پہنے ہوئے ہوں، وہ اگر بندہ چلا جائے تو وہ اسے زندہ جو ہے جلا کے کھا جاتے ہیں، تو زندہ آگ کے اوپر بھون کے کھا لیتے ہیں۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے چلیں ٹھیک ہے۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے کہ جس وقت میں پاکستان آیا تو میں نے پاکستان میں آ کے تو یہاں سے ایک جماعت کی تشکیل کی ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں۔ ساؤتھ افریقہ ان کی روانگی ہوئی، جماعت والوں کی ساؤتھ افریقہ روانگی ہوئی۔ تو جس وقت روانگی ہوئی مرکز میں پہنچے تو مرکز والوں نے پوچھا کہ آپ کی کدھر کی تشکیل ہے، یہاں میں کس علاقے کی آپ کی تشکیل ہے؟ تو وہ فرمانے لگے اس طرح ہماری اس جنگل کی تشکیل ہے، ساؤتھ افریقہ کا یہ جو جنگل ہے اس جنگل کی ہماری تشکیل ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کس نے آپ کی تشکیل کی؟ کہنے لگے رائے وینڈ سے ہماری تشکیل ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے اس کے اندر ہی کچھ بہتری ہوگی، تبھی حضرات نے ان کی تشکیل کی ہے۔ تو کہنے لگے کہ مقامیوں نے کہا یہاں پہ اس طرح کے لوگ رہتے ہیں جو حقیقت میں انسان نہیں ہیں، انسانوں والی شکل و صورت ہے مگر حقیقت میں انسان نہیں ہیں۔ انہوں نے ساری جو باتیں تھیں ان جماعت والوں کو کہی، تو جماعت والوں نے کہا کہ ہماری تو تشکیل ہو گئی ہے، ہم نے تو اس جنگل کے اندر ٹائم گزارنا ہے اب جس طرح بھی ہو۔ تو انہوں نے جو ہے اس جنگل کے پاس جا کے مقامیوں نے انہیں چھوڑ دیا، جماعت والوں کو کہا کہ یہاں سے آگے آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے۔ تو کہنے لگے چھوڑ کے آگے جماعت والے ایک سائیڈ سے گئے، دوسری سائیڈ سے ان کی جو 2-3 ماہ کی تشکیل تھی وہ گزار کے دوسری سائیڈ سے باہر نکل آئے، واپس میں آ کے کارگزاری سنائی مرکز کے اندر۔ تو مرکز والوں نے کہا چلو اچھا ہے، تو مرکز والوں نے واپس بھیج دیا۔ تو اسی طرح پھر 2-4-5 ماہ گزرے، پھر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوسری جماعت کی تشکیل کی۔ جب دوسری جماعت کی تشکیل کی تو مرکز والوں کو پتہ چلا کہ ان کی تو اس جنگل کے اندر کی تشکیل ہے۔ مرکز والے بڑے حیران اور پریشان ہو گئے۔ مرکز والوں نے کہا کہ چلو ایک جماعت تو مانتے ہیں کہ اس کے نصیب اچھے تھے، وہ بچ کے واپس آ گئی، تو اب اس جماعت کا کیا کریں؟ تو مرکز والوں نے کہا چلو ہم آپ کو راستے میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو مرکز والوں نے جہاں سے جنگل شروع ہوتا ہے وہاں پہ چھوڑ کے آگے، تو پھر جو ان کی 2-3 ماہ کی دوسری جماعت کی تشکیل تھی وہ بھی گزار کے چلے گئے۔ جب تیسری مرتبہ پھر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پھر تیسری جماعت کی جو ہے تیسری جماعت وہاں پہ جنگل میں ان کی تشکیل کی، تو کہنے لگے کہ جس وقت مقامیوں نے دیکھا، مقامیوں نے کہا کہ چلو 2 جماعتیں تو نصیب سے بچ کے آ گئیں، اب تیسری جماعت کا کیا کریں؟ تو مقامیوں نے کہا کہ چلیں ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں جنگل کے اندر کیا معاملہ ہے، 2 جماعتیں تو آ گئی ہیں بچ کے، چلیں تیسری جماعت کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو تیسری جماعت والوں کو انہوں نے جس وقت جنگل کے پاس کے مقامیوں نے کہا کہ چلیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ فرمانے لگے حاجی عبدالوہاب صاحب اپنی کارگزاری سناتے ہیں، کہنے لگے کہ جس وقت وہ جماعت والوں کے ساتھ اندر گئے تو دیکھا کہ ایک جو ہے سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص، نوجوان شخص کھڑا ہوا ہے، تو اذان کا ٹائم ہے، اذان دے رہا ہے اور سفید امامہ اس کے سر کے اوپر باندھا ہوا۔ تو مقامی بڑے پریشان ہو گئے، مقامیوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، اس جنگل کے اندر ایسے انسانی نام کے درندے رہتے تھے کہ جو اگر کوئی انسان کو زندہ انسان کو جو ہے جلا کے کھا لیتے، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت تبلیغ کی برکت سے ان جیسے درندوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دعوت تبلیغ کی برکت سے دعوت کے اوپر لے آئے۔ تو اب ہم خود سوچ لیں اس کام کے، ہم خود محتاج ہیں،
اور کوئی محتاج نہیں ہے اس کام کے، ہم خود محتاج ہیں، ہم کریں گے ہمارا اپنا فائدہ ہے، نہ کریں گے تو اپنا نقصان ہے۔